الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو انتہائی مبارک فرمائے، قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج عمرے پہ آنے والے اللہ کے وہ خاص وفد، وہ خاص مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، دعائیں ان کی پہلے اللہ سن لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ معافی کے لیے تسبیح بعد میں پوری کرتے ہیں، ان کے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے کو پے در پے کرتے رہا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ تمہاری نسلوں سے دو چیزوں کو سرے سے ختم ہی کر دیں گے۔ حج عمرہ جو پے در پے کرتا رہتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے کہ رب تمہاری نسلوں سے دو چیزوں کو ختم کر دے گا۔ پہلی چیز ینفیان الفقر، تمہاری نسلوں سے اللہ فقر و فاقے کو ختم کر دے گا، کشادگی، رزق کی وسعت، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ والذنوب، گناہوں کو جڑ سے تمہارے ختم کر دے گا۔ جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے، چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حج عمرے پہ پے در پہ جانا یہ انسان کے گناہوں کو، فقر و فاقے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ما امعر حاج قط، کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، حاجی کبھی فاقے میں نہیں جائے گا، اللہ اس کے لیے کشادگی، رزق کی وسعت، ہر معاملے میں آسانیاں، حتیٰ کہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور کرے گا، جو پریشانی ہے اللہ اس کی برکت سے پریشانیاں دور کرے گا۔ بس گزارش ایک ہے، حج وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ حج نہیں کرنا جو جی کہتا ہے، جو جی کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے، من کی نہیں ماننی۔ ایک من چاہیے والا حج ہے، ایک رب چاہیے والا حج ہے۔ ہم نے کون سا حج کرنا ہے؟ حج کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حج کا لفظی ترجمہ عربی ڈکشنری ہمیں جو بتاتی ہے، ارادہ کرنا، قصد کرنا، قابو کرنا، کس چیز کو؟ اپنے من کو قابو کرنا۔ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے اس گندے نفس کو قابو کر لیا اس نے سب کچھ ہی قابو کر لیا۔ جس نے اس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا دنیا آخرت کی ساری خیریں اس کو نصیب ہو گئی۔ ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے ہم جا کہاں پر رہے ہیں۔ معاف فرمائیے گا میرا گلا تھوڑا سا متاثر ہوا ہے۔ کچھ ان حضرات کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، آج کل کافی ٹھیکہ ملا ہوا ہے حاجیوں کی خدمت کا۔ دعا کریں اللہ قبول فرما لے۔ حاجیوں کے تو جوتے سیدھے کرنا، حاجیوں کے لیے جھاڑو لگانا، رب کعبہ کی قسم اللہ کو جس کے ساتھ پیار ہے اللہ اسی کو یہ توفیق دیتا ہے۔ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ سیدنا
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے جاتے ہیں، سارے آسمانوں پہ انبیاء نے آ کے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ایک آسمان پہ استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، وہاں اللہ کا آرڈر اور حکم آیا کہ یہاں آپ نے چل کے خود جانا ہے، اور وہ آسمان تھا جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ رشتوں کا تقدس بتایا کہ آپ کے والد صاحب ہیں، دادا جان ہیں، آپ انہی کی نسل میں سے ہیں، انبیاء کے والد محترم ہیں، یہاں آپ خود چل کے جائیں گے۔ اتنا بڑا رتبہ اور مقام۔ اور دوسری طرف دیکھیے، جب بیت اللہ کی تعمیر کروائی، حکم دیا طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل علیہم السلام، میں تم دونوں کو اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ میرے گھر کا جھاڑو لگاؤ، میرے گھر کی صفائی کرو، اس کو صاف ستھرا کرو۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ میرے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کو حاجیوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں حاجی کا کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ حجاج بیت اللہ اتنے بڑے رتبے اور مقام والے ہیں کہ اللہ دو بڑے پیغمبروں سے ان کی خدمت کا حکم فرما رہے ہیں۔ اتنا رتبہ اور مقام ہے، لیکن حج کو حج بنا کر جائیں گے تو تب یہ معاملہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت، حاجی آدمی 400 اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے ان افراد کی سفارش کرے گا جن کے جہنم کا سرٹیفکیٹ آ چکا ہوگا۔ اللہ حاجی کو اختیار عطا فرمائیں گے کہ 400 تیرے خاندان کے ایسے افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، ان کا تم فیصلہ مجھ سے کروا لو اور ان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اور حاجی جب واپس آتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک یہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ حاجی ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر بھی اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ پگڑی، ٹوپی، عزت کی شے یہ بھی اس نے اتار دی، کپڑے، ویسٹ کوٹ، جو بھی چیزیں ہیں سب اتار دیں، کفن پہن لیا، اور وہاں جا کے کیا حکم ہے؟ دوڑ لگاؤ۔ پھر کیا حکم ہے؟ پھر دوڑ لگاؤ۔ پھر کیا حکم ہے؟ اب اپنی ٹنڈ کروا لو۔ حاجی اپنے آپ کو فقیر بنا رہا ہے، زمین پہ لیٹ رہا ہے، فقیروں کی طرح دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو چونکہ من کو مار چکا ہے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی ہم نے نیت کرنی ہے۔ ظاہری طور پہ تو ہم اپنے آپ کو مار کے جائیں گے، کیسے کہ ہماری کیفیت فقیرانہ ہوگی، لیکن باطنی طور پہ بھی ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے حج کے مناسک، عمرے کے مناسک، اور ایک ہے حج کی حقیقت، اس میں جان کیسے پیدا ہوگی۔ تو عمرے کے 2 فرض 2 واجب آپ نے میرے ساتھ ذرا دہرانا ہوگا، اس لیے کہ تاکہ ہم سب کو یہ سبق یاد ہو جائے اور ہم دوسرے حجاج کرام کو بھی بتانے والے بن سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو خیر کی باتیں بتلاتا ہے، دوسرے آدمیوں کو، جیسے ابھی یونس بھائی آپ حضرات کی، ہمارے ماشاءاللہ یہ انجینئر صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر جگہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ آنا جانا قبول فرمائے۔ حجاج کرام کو وہ ٹپس دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں انتظامی امور کے اسپیشلی اعتبار سے اور باقی بھی معاملات میں، تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی کی طرف جائیں۔ تو جیسے یہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ سب یہ نیت کریں کہ جن جن باتوں کا ہمیں پتہ چلے گا ہم دوسروں کی بھی اس میں
رہنمائی کریں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کو خیر بتائے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ کی وہ رحمتیں برکتیں جو امام الانبیاء پہ اتر رہی ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہی رحمتیں میرے ہر امتی پہ اتریں۔ کون سا امتی؟ جو دوسروں کو خیر کی باتیں بتائے، جو دوسروں کو اچھی باتیں بتائے۔ ہم جھجکتے رہتے ہیں، جھجکنا نہیں ہے، دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، دوسروں کی رہبری کرنی ہے۔ جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، دوسروں پہ رحم کھاتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس پہ رحم کھاتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے اور کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے، اللہ مؤذن کو ضرور توفیق دیتا ہے، وہ ضرور نماز پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن سب سے لمبی اور اونچی گردن اور فخر والی کس کی ہوگی؟ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون۔ کل قیامت میں سب سے عزت اور فخر والی جو گردن ہوگی وہ مؤذنین کی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگوں کو خیر کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو ہم نے بھی وہاں جا کے حجاج کرام کی تربیت کرنی ہے، ہر ایک سے مذاکرہ کرنا ہے کہ جیسے مردہ کفن پہن لیتا ہے اس کی مرضی ختم، ایسے ہی ہم نے بھی کفن ہی پہن لیا، اب ہماری مرضی بھی۔ یہ جس کو سمجھ آ گیا فارمولہ، اس کو فلسفہ حج سمجھ میں آ گیا، اور جس کو یہ سمجھ نہ آیا وہ بیچارہ چکر ہی لگا کے واپس آ گیا۔ تو عمرے کے فرض واجب اس کی بھی گزارش کرتے ہیں۔ حج کے فرائض واجبات بالکل آسان ہیں، انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ سب دہرانے والے بن جائیں گے۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے ہم نے کئی دفعہ حج کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ حقیقت نہیں ہے۔ سارے فرائض واجبات ادا کر لیے، اپنے من کو اندر سے پاک نہ کیا، دلوں میں قدورتوں کو نفرتوں کو رکھا تو کچھ بھی نہ کر کے آئے۔ ہر سال حج کریں۔ ایک آدمی ہر سال حج کرتا تھا، آواز آتی تھی باقاعدہ لبیک، وہ کہتا تھا لبیک میں حاضر ہوں، تو آگے سے آواز آتی تھی لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں، حج کا مردود تیرا حج مردود ہے، تیرا حج مردود ہے۔ تو تحقیق پہ پتہ چلا کہ والدین ناراض تھے۔ کون ناراض تھا؟ والدین ناراض تھے۔ کئی سالوں سے اپنی نہ والدہ کو ملا نہ والد کو ملا۔ ایک اللہ والوں کو اپنی صورتحال بتائی، انہوں نے فوراً فرمایا سب کام چھوڑو، پہنچو والدین کے پاس۔ پہنچا تو وہاں کافی عرصے کے بعد آیا تو بچے سے پوچھا میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، کہیں گھر چینج نہ کر لیا ہو۔ تو وہ بچہ سائیکل چلا رہا تھا، کہنے لگا اچھا آپ نے اس بد نصیب کے گھر میں جانا ہے جو اپنے بچے کی یاد میں ہی مر گیا رو رو کے۔ اس کے تو موٹے موٹے آنسو کہ میرا ابا مر چکا ہے۔ ہاں اس لڑکے کی ماں موجود ہے، وہ بھی بیچارے مرنے والی ہے۔ تو یہ رو رو کے برا حال، گھر پہنچا تو ماں جیسے رکوع میں بندہ جاتا ہے اس کیفیت میں بیچاری جا چکی تھی، جنہوں پنجابی کہتے ہیں کوب پہ گیا تھا، کمر ٹوٹ گئی تھی بیچاری۔ اور اکیلے میں باتیں کہ او غلام سینا اللہ دا واسطہ ہی تو آیا، منو غیر مرد قبر جو سٹن گے، آ کے آپ ہی من قبر جو سٹ دے، منو غیر مرد قبر جو سٹن گے۔ اب اس کی ہمت نہ پڑے کہ ماں کو کیسے جا کے ملے، روتا جا رہا ہے کھڑے ہو کے ایک طرف۔ اے اولاد ہی بد نصیب بنتی ہے، ماں باپ تو ہوتے ہی بڑے شفیق ہیں۔ یہ اولاد کا ایک کباڑا ہوتا ہے، تو بڑے سہمے انداز میں نا ماں کے پاس گیا، کہا اماں تیرا نکما بیٹا آ چکا ہے، مجھے معاف کر دینا، تیرا نکما بچہ آ چکا ہے، جزاک اللہ، تیرا نکما بچہ آ چکا ہے مجھے معاف کر دینا۔ ماں ہی ہوتی ہے، ماں نے کہا نہ تو بڑا اچھا میرا بیٹا، ساتھ لگایا اور ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوگی، چند سیکنڈ کی ملاقات۔ تو باقاعدہ اگلے سال جب گیا تو آواز آئی کہ یہ چند سیکنڈ جو ماں کی دعا لی ہے اس کے صدقے میں تیرا یہ حج بھی اور پچھلے بھی سارے قبول ہو گئے۔
اس لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، رب اوپر تربیت کرنے والا، والدین نیچے تربیت کرنے والے، جو ان دیکھ کر تربیت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر قدردان نہیں ہے، تو بن دیکھے تربیت کرنے والے کا یہ قدردان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہر سال حج کر لے، روزانہ عمرہ کر لے، والدین اس کے دکھی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی چکر ہی لگا رہا ہے۔ میں جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب روٹھا ہوا ہے، چاہے تم 24 گھنٹے حجر اسود میں منہ رکھ کے عبادت کر رہے ہو لیکن والدین تمہارے روٹھے ہوئے ہیں، ساس سسر روٹھے ہوئے ہیں، والدین بھی وہی رتبہ اور مقام، ساس سسر کا بھی وہی رتبہ اور مقام، اگر تمہارے والدین ساس سسر راضی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے عمرہ اور حج کے مناسک تھوڑے سے عرض کر دی جائیں۔ آپ حضرات نے میرا تھوڑا ساتھ دینا ہوگا، میرے ساتھ آپ نے بولنا ہوگا تاکہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ پھر آپ حضرات سے پوچھا جائے گا کہ یہ 2 فرض کون بتائے گا، 2 واجب کون بتائے گا۔ تو عمرے کے کتنے فرض کتنے واجب ہیں جی؟ 2 فرض ہیں عمرے کے، سارے فرمائیے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ اور واجب کتنے ہیں؟ 2 واجب ہیں۔ پھر فرما دیجئے کتنے فرض ہیں عمرے کے؟ 2۔ اور واجب کتنے ہیں؟ 2۔ پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا، فرمائیے۔ اچھا، جتنا اونچا بولیں گے نا آپ حضرات کا فائدہ ہوگا، سبق پکا ہوتا ہے، آسانی ہو جائے گی۔ پہلا فرض، دوسرا فرض، پہلا واجب صحیح کرنا، پہلا واجب، دوسرا واجب ٹنڈ کروانا، بال منڈوانا، دوسرا واجب خواتین ایک پورے کے بقدر اپنے بالوں کو یوں پکڑیں گی اور خود بھی کاٹ سکتی ہیں لیکن کوئی غیر مرد نہ دیکھ رہا ہو، اپنے کمرے میں جا کے کاٹیں گی، یا جو شوہر والد کوئی بھی جو ساتھ گیا وہ کاٹ سکتا ہے، خود بھی کاٹ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 100 کے 100 بال نیچے سے ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں، ورنہ چوتھائی حصہ بھی کاٹ لیں گی تو کام چل جائے گا۔ تو 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض، دوسرا فرض، پہلا واجب، دوسرا واجب، یہ آپ یاد کر لیں، آپ سمجھ لیں آپ کو حج بھی یاد ہو گئے۔ تو حج آسان ہے مشکل ہے جی؟ بہت آسان ہے، لیکن مزید اللہ سے مانگنا ہے اور آسانیاں کر دے۔ احرام باندھنا، چونکہ آپ حضرات حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ آپ حضرات حج تمتع کہ فی الحال ہم یہاں فضائل طریقہ کار بتائیں گے۔ حج افراد، قران، یہ اس کے مسائل الگ ہیں، وہ کو کرنا چاہے تو بعد میں وہ اپنے مقامی علماء سے پوچھ لے، اور اگر وقت کی گنجائش ہوئی تو یہاں بھی عرض کر دیں گے۔ آپ حضرات حج تمتع کا طریقہ کار سن لیجئے، کیونکہ اس میں سہولت اور آسانی زیادہ ہے۔ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، کہ جاتے ہی ایک سفر میں عمرہ کر لیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اور پھر بعد میں جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کا احرام باندھ لیں گے، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ افراد ہوتا ہے صرف اکیلا حج ہی کرنا، اور قران ہوتا ہے کہ جا کے عمرہ کر کے احرام نہ کھولنا اور حج کے دنوں تک انہی پابندیوں پہ برقرار رہنا، اور پھر بعد میں جب حج کے دن آئیں گے تو اسی احرام کے ساتھ حج پہ چلے جانا۔ ان دونوں کی تفصیل جو جانا چاہیں وہ پوچھ لیں، ورنہ میرا آپ حضرات سے مشورہ اور درخواست ہی کہ آپ حج تمتع کریں۔ کون سا حج کریں؟ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا، یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، اپنے گھر سے ہی بال ناخن زائد بہر چیزیں کاٹ لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، جیسے عید کے لیے تیار ہوتے ہیں، جمعے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اور 2 چادریں گھر سے ہی باندھ لیں۔ 2 چادریں۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بھی کہہ دیں آپ سارے، کہہ دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے بھائی، احرام کہتے ہیں نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو۔ بولیے، فرمائیے، احرام کسے کہتے ہیں؟ آپ انہی کپڑوں میں نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا چادریں کیوں باندھی جاتی ہیں؟ تو
تو احرام کی 7 پابندیاں ہیں. کتنی؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. اور یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ بعض دفعہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, چادریں گندی ہو جاتی ہیں, حاجی کو تبدیل کر لو, اس کو کھول دو, تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ میں یہ چادراں کھولیاں تو میرا, بولو تو صحیح جی, میرا احرام کھول جائے گا, حالانکہ ناپاک ہو چکی ہیں. ایسی خواتین کیا کرتی ہیں, اپنے سر سے وہ رومال سا باندھ لیتی ہیں, اسکارف ٹائپ, بالوں کو کور کرنے کے لیے, ضروری ہے وہ تاکہ بال نظر نہ آئے, نہ مسا کرتی ہیں اس میں, اور بعض پورا چلا ہی 40 دن وہاں پر رہتے اس کو کھولتی نہیں, یہ کھولا تو احرام کھل جائے گا. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بھائی, آپ 1000 مرتبہ چادریں کھولنا چاہیں 1000 مرتبہ بند کریں, ضرورت ہو نہ ہو کوئی اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اصل احرام بنتا ہے نیت کر کے, سارے فرما دی, نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے, اور کھلتا ہے جب ٹنڈ کروا لیں گے, جب بال منڈوا لیں گے تب احرام کھلے گا, تب ہم جو چیزیں حرام ہوئی تھی اب حلال ہو جائیں گی, جو پابندیاں لگی تھی وہ اب ساری ختم ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم نے گھر میں پاک صاف ہو کر چادریں باندھ لینی ہیں, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, ایئرپورٹ پہ جا کر جب آپ کی فلائٹ کنفرم ہو جائے, بعض دفعہ فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں, کنفرم ہو جائے کہ اب آپ نے بیٹھنا ہے, بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے, اب آپ حضرات 2 نفل ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں. اگر وضو ٹوٹ چکا ہے دوبارہ وضو کر لیں, غسل کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ چونکہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہیں پر حاجی اگر ان چکروں میں پڑ جائے تو وہ چیز قابو میں نہیں آتی. 2 رکعت پڑھیں, اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کریں, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. کیسے نیت کرنی ہے؟ اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں, قبول فرما, آسان فرما. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ حاجی کا ترانہ تلبیہ ہے, حاجی کا ترانہ. اور فرمایا جو حاجی تلبیہ کثرت سے پڑھتا ہے, ایک دن صرف تلبیہ پڑھنے میں گزار دے, تو سورج اکیلا غروب نہیں ہوتا, اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ما من مسلم یلبی الا من لبى عن يمينه وشماله من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. کہ مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں جتنے درخت ہیں, جتنے پتھر ہیں, جتنے ذرات ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ تلبیہ دھیمے آواز میں پڑھیں گے, اونچی آواز میں پڑھیں گے, پتہ لگے گا کہ واقعی اللہ کے گھر کے عاشق آئے بیٹھے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 1-2 دفعہ آپ خود بھی پڑھیے ذرا, اور جوان نے ٹھنڈا جوس پی دیتا. تلبیہ کا لفظی ترجمہ اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. یہ 4 مرتبہ آیا ہے. کیا مطلب؟ میری جان بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میرے جذبات بھی حاضر, میرا سب کچھ ہی حاضر. اب میری مرضی ختم, اب تیری مرضی شروع. یہ ہے تلبیہ کا مقصد, یہ ہے تلبیہ کا مفہوم. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد, تمام قسم کی حمد و ثنا, والنعمت, تمام نعمتیں کس کی طرف سے؟ لکا, تیری طرف سے. والملک, سارے ملک بھی کس کے ہیں؟ لا شریک لک, تیرا.
تو یہ تلبیہ کا مفہوم ہے، لیکن آپ کو میں نے اصل مقصد اس کا بتا دیا کہ اللہ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اے حاجی تو اب اپنی زبان سے بھی یہ جملہ کہہ، اپنے دل سے بھی یہ جملہ کہہ، اے اللہ اب میری مرضی ختم، اب تیری مرضی شروع۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما عبد تحت السماء الہ ابغض الی اللہ من الہوا، آسمان کے نیچے جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ کے علاوہ، جن معبودوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ ہندو کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے، یہودی کر رہا ہے، مجوسی کر رہا ہے، جہاں جہاں بھی عبادات ہو رہی ہیں، اللہ کو سب سے غصہ، سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ مبغوض کون سا معبود ہے، کون سی عبادت ہے؟ فرمایا من چاہی والی عبادت، جو بندہ اپنے من کی مانتا ہے۔ الہ کہتے ہیں جس کی مانی جائے، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو جو بندہ اپنے من چاہی پہ چلتا ہے، اپنے نفس کی مان کے چلتا ہے، اللہ کو ہندو کے بتوں کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ کو غصہ اور جلال اور ناراضگی اس مسلمان پہ ہوتی ہے جو اپنے من کی مانتا ہے۔ جی جو کہتا ہے اسی حساب سے دیکھتا ہے، من جو کہتا ہے وہ سنتا ہے، من جو کہتا ہے وہ بولتا ہے۔ ان زبانوں پہ تالے لگانے ہیں۔ زمزم جب پینا ہے تو اپنی آنکھوں پہ لگانا ہے، اپنے چہرے پہ لگانا ہے۔ زمزم تو وہ پانی ہے، رب کعبہ کی قسم اس کو پہلے چومنا چاہیے پھر پینا چاہیے۔ میرے آپ کے آقا کا جھوٹا پانی، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں شامل ہے۔ ڈول منگوایا، اس میں اپنا جھوٹا اس میں پھینکا اور فرمایا یہ جا کے زمزم کے کنویں میں ڈال دو، قیامت تک میرے غلام اس کو میرا جھوٹا پیتے رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تو خشک کنویں میں جائے تو وہ پانی سے بھر جائے، اور کڑوے پانی میں جائے تو میٹھا ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ٹوٹی ہڈی کو لگے تو سرجری کا کام دے دے۔ لعاب دہن شیر خدا کی آنکھوں پہ لگے۔ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے موقع پہ مجھے دیوار تک نظر نہیں آ رہی تھی، قریب دیوار، قریب جگہ، جو ہی امام الانبیاء کے لعاب دہن کے لگنا کا دیر تھی یہ لگنے کی، ساتھ ہی مجھے شام کی پہاڑیاں تک نظر آنا شروع ہو گئی۔ حضرت جابر نے 4 بندوں کا کھانا بنایا، یہی لعاب دہن اس میں جاتا ہے، اسی کھانے میں، تو پوری فوج وہ کھانا کھا کے جا رہی ہے۔ تو میں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو جنت کے سارے پانیوں سے بھی محبوب پانی زمزم کا ہے۔ یہ میرے آپ کے آقا کا جھوٹا پانی۔ نیت کریں وہاں جا کے کوئی پانی نہیں جاتے، ساری پہلا کام زمزم خریدیں، 5 ریال 10 ریال کی بڑی بوتل آ جاتی، وہ خریدیں، وہ خرید کے اپنے ہوٹل میں لے جائیں کہ ہم نے پورے سفر میں زمزم کے علاوہ کھانے کے ساتھ بھی وہی، دوائی کھانی ہے تو وہی، دودھ پینا ہے تو کوشش کریں کہ پینے میں، یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ کھانے کا بھی کام دیتی ہے، یہ زمزم کا پینا کھانے کا بھی، پینے کا بھی، دوائی کا بھی۔ ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کرتا ہے۔ تو ہم نے گھر میں کیا کرنا ہے، چادریں باندھ لی، ایئرپورٹ پہ جا کے 2 نفل پڑھ لیے، اور اس کے بعد نیت کر لی، اور کیا پڑھ لیا؟ پہلے کیا کر لی؟ نیت کر لی، پھر تلبیہ پڑھ لیا۔ نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، پھر تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ تو آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا، آپ کا احرام بند گیا۔ اب رہ گیا معاملہ چادروں کا۔ اکثر حاجی پریشان ہوتے ہیں، بالکل پریشان نہ ہو۔ سردیوں میں کبھی چادر لیے آپ حضرات نے، جن پنجابی جی بکل مارنا کہندے نے، اوپر کی چادر ویسے لے لیں جیسے دل کرتا ہے، اوپر چادر ویسے لے لیں، ایسے کر لیں جیسے آپ کو آسانی ہو، چادر اوپر لے لیں۔ نیچے والی چادر پنجابی جی جن کہتے ہیں لاچا بننا، لنگی باندھنا، تہمد باندھنا، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ وہ ایسے گرا لگا لیں، ایسے لگا لیں، ایسے لگا لیں، جیسے آپ کو سہولت ہے۔ یہاں پریکٹس کریں میں کیسے باندھ کے چل سکتا ہوں، اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔
کوئی ایسے سٹائل بناتا ہے، کوئی ایسے بناتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، جیسے آپ کو سہولت ہے۔ بس ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، بولیے، یہ حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، بس اتنی سی بات۔ باقی اوپر کی چادر اوپر نیچے روجے خیر ہے، نیچے والی چادر ادھر کی بجائے ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، یہ گھٹنے کی یہ جو ہڈی ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ حصہ ناف بھی نہیں نظر آنا چاہیے اور یہ گھٹنا بھی نظر، بس یہ اتنا سطر ڈھانپ لیں، باقی جیسے مرضی آپ باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ حضرات تلبیہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ کر بیت اللہ جب پہنچیں گے تو بیت اللہ کے اندر نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے جانا ہے، اور جب بیت اللہ داخل ہوں درود پاک پڑھیں۔ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے رب کی 10 مرتبہ رحمتیں اتر جاتی ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ اور جب بیت اللہ کے سامنے پہنچیں تو پہلی نظر پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کو کئی ہمارے دوستوں نے پیکج بڑا چھوٹا کر دیا ہے کہ جو زندگی میں ایک پہلی مرتبہ جب جائے گا تو پہلی نظر پہ دعا نہیں، آپ کروڑ مرتبہ جائیں، جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے پہلی نظر پڑے گی دعا قبول ہوگی۔ پیکج بڑا ہو گیا نا جی، ہاں پیکج چھوٹا نہ کریں، رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ تو جب بیت اللہ داخل ہوں گے دعا قبول ہوگی، اور بھی دعائیں مانگیں، لیکن خاص طور پہ ایک دعا ضرور مانگیں، اے اللہ میں تجھ سے، اے میرے رب میں تجھ کو مانگنے آیا ہوں، اے اللہ میں یہاں تیرے گھر میں تجھ کو لینے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے آیا ہوں، تجھے منانے آیا ہوں، لینے آیا نہیں، تجھے مانگنے آیا ہوں، تیرے سے دوستی لگانا چاہتا ہوں، تیرے سے تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہوں تو بڑا گناہ گار، اس قابل نہیں ہوں۔ آنے والے تو کیسے کیسے انداز میں آیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جہازوں میں بیٹھ کے، وہ بھی 10 منٹ لیٹ کر دیں تو میں ان کو بھی ڈانٹ کے آیا ہوں، اور میں فلاں جگہ بھی لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہوں، میں تو پورا چودھری بن کے آیا ہوں۔ آنے والے تو کیسی عاجزی کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنا سارا چودر پنا چودراہٹیں ادھر چھوڑ کے جائیں۔ اگر اللہ کے کاغذوں میں حج کرنا ہے، اگر وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی فساد، پھر بے شک ہر سال حج کرو، جی میں کیتا ہی کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے اس کو خالص بنانا ہے تو اپنی لڑائیوں کو ختم کر کے جانا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ اپنی لڑائیوں کو کیا کر کے جانا ہے؟ ختم کر کے جانا ہے، اپنے جھگڑوں کو، دغا فساد کو ختم کر کے جانا ہے، اگر ہم نے اللہ کے کاغذوں میں یہ حج کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ اللہ کے کاغذوں والا حج۔ اپنی زبانوں کو تالا، زمزم جب بھی پیے نا یہ دعا کرنی ہے، اللہ میری زبان کو گونگا کر دے، میری زبان کو، تو اسی کو کیا دعا ہے کہ بعد دعا ہے؟ کسی سے گونگا کرتے کہ میں آج کے بعد تیرے کسی بندے کی، خاص طور پہ وہاں جو رہنے والے ہیں بیت اللہ کے پڑوسی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، یا اللہ ان کے خلاف میں کچھ نہ بولوں، اور بلکہ کسی بھی انسان کے لیے میں کچھ بھی کسی کے خلاف، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آج کے بعد کسی کے عیب نہ دیکھوں، اے اللہ مجھے بہرا کر دے، آج کے بعد کسی کی کمیوں کو نہ دیکھوں۔ یہ دعائیں ساتھ ساتھ مانگنی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں، فرماتے ہیں ما بت لیلتن الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس رات بھی سویا ہوں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک اپاہج اور معذور آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کوہنیوں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا، اور سخت دوپہر کہ ابھی چہرے سے خون ٹپک پڑے گا۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو اتنی سخت گرمی میں؟ کہ بیت اللہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہ اتنی سخت گرمی، ٹھہر جاؤ، کھانا شانا کھا لو، گرمی کم ہوگی پھر چلے جانا۔
نہیں میں بہت دیر ہو چکی ہے، تاخیر ہو چکی ہے، میں نے جلدی پہنچنا ہے. کہا اچھا 2 منٹ ٹھہرو، میں تمہیں سواری ہدیہ کرتا ہوں، میں تمہیں سواری ہدیہ کرتا ہوں، وہ لے لو اور پھر چلے جانا. تو غصے سے دیکھا اور دیکھ کے پتہ کیا فرمایا؟ بلا مجرم اپنے آقا کے پاس شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، سواریوں کے ساتھ جاتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ جاتا ہے. امام مالک اتنی بڑی ہستی، وہ اس کو دیکھتے رہ گئے، یہ کو وکری ہے کوئی، اللہ نے کیا اس کو نوازا ہوا ہے، یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. خیر وہ چلا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور علیہ السلام کے خادم تھے اس خاندان میں سے ہیں. یہ بھی حج پہ پہنچے تو کنکریاں مارنے کے بعد لوگ قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرف کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں اور لوگوں کا کافی جم غفیر ہے. تو جا کے دیکھا تو وہی آدمی اپاہج گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میرے بس میں، معذور آدمی میں جو میرے بس میں تھا، گھسڑتا ہوا فلاں جگہ سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، طواف عمرہ کیا، منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، وہاں سے واپسی پہ آ کے کنکریاں مار لی ہیں، اب لوگوں نے بکرا جانور قربان کرنا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، اے اللہ ان کا جانور، ان کا بکرا قبول کر لے اور اس کے بدلے میں میری جان قبول کر لے. اور ساتھ ہی روح پرواز کر دی. بھئی جانے والے تو یوں جایا کرتے تھے. ہمارے اندر غصہ غصہ غصہ، چھوڑ دیں غصے کو. بھائی جو یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے غصہ نہ کروں، جو یہ چاہتا ہے میں وہاں جا کے ٹھیک رہوں، وہ یہیں غصہ چھوڑ دے، وہاں جا کے ٹھیک رہے گا. جو یہاں باز نہیں آیا وہاں جا کے بھی باز نہیں آئے گا. میں اس موضوع پہ آخر میں آتا ہوں. میں پہلے تھوڑا سا عمرے کے فرائض واجبات، حج کے فرائض واجبات پورے کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس طرف آتے ہیں. تو پہلا فرض احرام باندھنا، پہلا فرض، دوسرا فرض، اور پہلا واجب، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا. پہلا فرض احرام باندھنا، 2 رکعت پڑھ کے چادریں باندھ لی ہیں. اب نیت کر لینی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اور پھر کیا پڑھ لینا ہے؟ سارے فرما دیں، تلبیہ پڑھ لینا. پھر کیا پڑھ لینا ہے؟ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا. بیت اللہ پہنچے، دعائیں مانگنا شروع کی، جو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. طواف شروع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں. فرمائیے طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ جو پڑھ رہے تھے اب بند کر دینا ہے. دایاں کندھا اب ننگا کرنا ہے، دایاں کندھا اب ننگا کرنا ہے، اور طواف کی نیت کر لینی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا. دوسرے نمبر پہ دایاں کندھا. تیسرے نمبر پہ طواف کی نیت کر لینی ہے. سارے فرمائیے طواف کی. پہلا کام تلبیہ پڑھنا، دوسرا کام دایاں کندھا ننگا کرنا ہے جس سے سلام لیتے ہیں، یہ والا کندھا، اور تیسرا کام طواف کی نیت کر لینی ہے. اب جب حجر اسود کے بالکل سامنے آپ آ گئے، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، ذرا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. آپ یوں ہی سمجھیں آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کے بالکل سامنے کیا ہے؟ اور بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ. یہاں آپ نے 3 کام کرنے ہیں، لیکن 3 سیکنڈ میں کرنے ہیں. کتنے کام اور کتنی دیر میں؟ دیر نہیں لگانی. جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھائیے اور پڑھیے بسم اللہ اللہ. نہیں، نماز کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کانوں تک ہاتھ صرف 1 دفعہ اٹھانے جیسے نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ باقی 9 مرتبہ جیسے کسی کو سلام نہیں کرتے بھائی جان خیریت سے ہیں تو 1 ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سیدھے کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ سیدھے کریں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ یہ ہاتھ کا اشارہ، آپ گویا کہ اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، جو جذبہ اندر ہوگا اسی پہ مہر لگ جائے گی. دیکھنے میں 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن جذبہ کیا ہے وہ پہلے سے بنا کے لے کے. اسی لیے کہہ رہا ہوں یہاں سے
جو سائیکل چلا کے لے کے جائیں گے وہاں جا کے بھی پہیے وہی چلتے رہیں گے. ادھر جھوٹ ظلم زیادتیاں اور وہاں جا کے ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو پہلا کام نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیے اور پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھ چھوڑ دیجئے. اب دونوں ہاتھوں کو یوں سیدھا کیجئے, پھر پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چوم لے لیکن آواز نہ آئے, مسجد کے آداب کے خلاف ہے. 2 کام ہو گئے. تیسرے نمبر پہ یہ سامنے کیا ہے جی, سامنے کیا جی, اس انداز میں مڑنا ہے ادھر رہتے ہوئے کہ ہمارا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جائے. کریے سارے اس طرف بایاں کندھا, اور دایاں کندھا سبز لائٹ کی طرف ہو جائے. بایاں کندھا اور دایاں کندھا سبز لائٹ کی طرف. اب طواف شروع کرنا ہے. عام طور پہ حاجی کیا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے ہی طواف شروع کر دیتے ہیں, وہ طریقہ ٹھیک. اب تینوں کام آپ ذرا خود کیجئے. آپ سمجھیں, آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, 3 کام آپ نے طواف شروع کرنا ہے. کیسے کریں گے, کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چوم کے انہی قدموں میں مڑ جائیں, مڑ جائیں, ذرا مڑ جائیں. فوجی کاٹی ہوتی انہی قدموں. ذرا دوبارہ کیجئے, پریکٹس کو مزہ نہیں ہوئی صحیح. دوبارہ بسم اللہ اللہ نہیں, پہلے یہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, چھوڑ دیجئے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب مڑ جائیے. اب طواف شروع کرنا ہے. اب طواف شروع کرتے ہوئے ادھر توجہ فرمائیں تھوڑی سی. جیسے پہلوان اکڑ کے چلتا ہے, تھوڑا سا اپنے جہاں کھڑے ہیں وہیں تھوڑا سا سبحان اللہ, یہ سینہ جتنا نکالیں اتنا پسند. عام جگہ عاجزی کا حکم, یہاں جتنا تکبر والی کیفیت میں جیسے پہلوان اکڑ کے چلتا ہے. اصل میں فتح مکہ کے موقع پہ حکم آیا کہ یہاں اپنا سینہ اور طاقت دکھائی جائے, تو وہ اللہ کو اتنا پسند عمل آیا کہ اس کو مستقل حکم دے دیا کہ جو بھی قیامت تک عمرہ یا حج کے لیے آئے گا تو وہ اپنا سینہ اکڑ کے دکھائے گا. سبحان اللہ پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھی جو دعا آپ نے پڑھنی ہے پڑھے. دعائیں پڑھنے کا ویسے نام نہیں ہے, دعا مانگنے کا نام ہے. اور جب رکن یمانی پہ آپ آ جائیں, حجر اسود سے پہلے رکن یمانی پہ آپ آئے تو وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھتے پڑھتے جب حجر اسود کے سامنے آ جائیں, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ حجر اسود کے پاس آ گئے ہیں؟ ہاں, سبز لائٹ آپ کی دائیں طرف ہوگی اور بائیں طرف آپ کا حجر اسود آ گیا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ حجر اسود ہے میرے, اور یہ میرا سبز لائٹ ہے. تو میں لائٹ کو فالو کروں. بیت اللہ کو بار بار دیکھنا ٹھیک نہیں. طواف کے دوران نہ سینہ نہ کمر نہ نظر, فرمائیے, یہ تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں کرنی. فرمائیے کون کون سی چیز؟ بلکہ نگاہ نیچے ہو, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, عاجزی انکساری کی کیفیت ہو. پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے, بقیہ 4 چکروں میں روٹین میں چلنا ہے. اچھا, اب حجر اسود کے سامنے آپ جب آ گئے, یہ حجر اسود اور یہ سبز لائٹ, یہ ہم رکن یمانی سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آگے حجر اسود والا کونا. اب ایک یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے میں ایسے مڑوں, اور ایک یہ ہے کہ چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے یہاں رکے اور یوں ہاتھ سے اشارہ کیا. دونوں ہاتھوں سے کر لیں, ایک سے کر لیں, گنجائش ہو تو سیدھا ہو کے بھی کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو سہولت ہو. اور کیا پڑھنا ہے؟ وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اگر یاد نہ ہو خالی بسم اللہ پڑھ لیں, خالی اللہ اکبر پڑھ لیں, اللہ کی عظمت کا کوئی بھی کلمہ پڑھ لیں. آسان ہو گیا جی. اللہ پاک مزید آسان کر. تشریف رکھیں. بیت اللہ کہ جب آپ نے 7 چکر لگا لیے اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ جانا ہے, اور جتنا پیچھے ہٹ کے ہو سکے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں.
اور اس کے بعد زمزم پینا ہے، اور ہر چکر کے شروع میں آپ نے حجر اسود کی طرف کیا کیا تھا؟ دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے کیا کیا تھا؟ استلام، اشارہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم کہہ لو پائیں، سلام کی تھی۔ اور جب 7 چکر پورے ہو گئے تو 8ویں مرتبہ جاتے جاتے بھی اس کو اشارہ کر دینا۔ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اور جب 2 رکعت پڑھ لیں گے صحیح پہ جانے سے پہلے 9ویں مرتبہ بھی دور سے اشارہ کر دینا ہے، تو 9 دفعہ اشارہ کرنا ہے اور 1 مرتبہ کانوں تک۔ آسان ہو گیا جی، یہ طریقہ کار ہو گیا۔ یہ اتنی بات کون بھائی جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ کون بھائی کھڑے ہو کے بتائے گا تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے کہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ احرام باندھنا کیسے ہے؟ یا یوں بتا دیں، کون بتائے گا کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں؟ کون بتا سکتا ہے جی؟ عمرے کے کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں؟ کھڑے ہو کے ذرا بتا دیں، کوئی جھجک دور کریں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا فرض احرام باندھنا اس کو کہتے ہیں، دوسرا فرض طواف کرنا، پہلا واجب صحیح کرنا، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا۔ تشریف رکھیں۔ اور بیت اللہ طواف شروع کرنے سے پہلے 3 کام کون سے کرنے ہیں؟ تلبیہ پڑھنا بند، دایاں کندھا اور طواف کی، اور جب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے تو کتنے کام کرنے ہیں؟ یہاں بھی 3 کام کرنے ہیں۔ کون کون سا؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ اور پھر دوبارہ یوں ہاتھ سیدھا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ فوجی کٹ، انہی قدموں پہ مڑ جانا ہے، پھر طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے طواف شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جتنے چکر ہو چکے ہیں وہ قبول ہو جائیں گے، اور چوتھے چکر میں 5ویں چکر میں مثال کے طور پر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، بعض دفعہ ویل چیئر لگ جاتی ہے، ناخن لگ جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ آ کے وضو کر کے وہ جس چکر میں وضو ٹوٹا تھا، چوتھے میں 5ویں میں، تو اس کو آپ نئے سرے سے شروع کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ سارا طواف ہی نئے سرے سے شروع کریں۔ تھکے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہے، تو 2-3 چکر ہو چکے ہیں تو آپ پھر اسی کو لے کے چلیں۔ طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، زمزم پی لیا، پھر صفا مروہ کی صحیح پہ چلے گئے۔ صحیح میں جا کے صفا میں بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت، خوب گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اور بیچ میں سبز لائٹس آئیں گی، وہاں پر مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین روٹین میں چلیں گی۔ مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین روٹین میں چلیں گے۔ اور اس منظر کو، سارے منظر کو سامنے رکھنا ہے کہ جب اماں ہاجرہ اکیلی اپنے اس لختے جگر کو ایسی جگہ پر باپ چھوڑ کے گیا، بیٹے کو بھی اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی، کہ جہاں پر مرنے کے سارے اسباب تھے، زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا اس مائی کا کہ قیامت تک فرمایا جتنے میرے پیغمبروں نے آنا ہے، امام الانبیاء تک، ان کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں، جتنے میرے اولیاء نے آنا ہے، جتنے مرد عورت میرے گھر پہ آئیں گے، وہ میری اس مائی کے انداز کو اپنائیں گے تو حج قبول ہوگا۔ تو اللہ کے لیے جو کسی چیز کو چھوڑتا ہے پھر اللہ یوں عزتیں دیتے ہیں، یوں مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو صفا مروہ کی صحیح، اور اس دوران یہ کیفیت اور جذبہ بھی بنانا ہے کیا کہ اے اللہ اگر تیرا حکم ہوتا کہ تم بھی اپنے بچے کو ذبح کرو تو ہم بھی اپنے بچے کو کیا کرتے، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو احساس دلائیں، اے اللہ میں نے بچہ خاک ذبح کرنا ہے، میں تو اپنی خواہشات ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے تو بس یہ شوق میں کیسے پہلے کھا لوں، مجھے کیسے سہولت مل جائے۔ یہ تو جانوروں والی صفت ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے محبوب ہو جاؤں، تجھے پسند آ جاؤں، تیرے محبوب کو پسند آ جاؤں۔ یہ گڑ گڑا کے یہاں دعا مانگنی ہے۔ تو عمرہ آپ کا ہو گیا۔ اب حج کا مذاکرہ شروع کرنے سے پہلے عمرے کی احرام کی 7 طرح کی پابندیاں ہیں۔ کتنی پابندیاں ہیں؟ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، بولیے۔ نمبر 2، بند جوتا نہیں پہننا۔ بند جوتے سے مراد کہ جس سے آپ کی یہ ابری ہوئی ہڈی، پاؤں کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ
نظر نہیں یہ ڈپنی نہیں چاہیے، یہ چھپنی نہیں چاہیے، یہ واضح ہونی چاہیے. کینچی چپل آپ پہنیں گے تو آٹومیٹک یہ واضح ہو جائے گی. ایسے کہ مختلف کمپنیوں نے بنائی ہوئی ہیں جوتے ایسے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا. دوسری پابندی بند جوتا. تیسری پابندی سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا. تیسری پابندی البتہ خواتین سر تو ڈھانپیں گی، بلکہ سر ڈھانپنے کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر خواتین کے بال نظر آ رہے ہوں، باریک اسکارف لیا ہوا ہے، تو ان کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. موٹا، اتنا موٹا جس سے بالوں کا کالا پن نظر نہ آئے یا لٹکے ہوئے بال نظر نہ آئے. ایسے ہی بعض دفعہ گرمی میں نا انسان کا مزاج ہے بازو اوپر کر لیتا ہے. یہ اسپیشلی طواف کی بات کر رہا ہوں، باقی کام چل جائے گا. طواف میں یہ بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. باقی بھی اگر کوئی اور مرد دیکھ رہا ہے تو گناہ گار ہو رہی ہیں، لیکن اسپیشلی طواف کے دوران اگر یہ کیفیت کر لی نا، یہ بازو ننگے کر لیے، تو یہ طواف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ 3 پابندیاں مرد حضرات کی ہیں، خواتین کی نہیں ہیں. خواتین جون سے مرضی کپڑے، جون سا مرضی جوتا، اور وہ سر ڈھانپ سکتی نہیں، ڈھانپنا ضروری ہے. اور چہرہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج پہ جاتی تھی، ان کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ خاتون جنت، اللہ ہماری تمام ماں بہنوں بیٹیوں کو، پوری امت کی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی بیٹیاں بنائے. ساری زندگی کبھی کسی غیر مرد نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. یہاں سے یہ تحفے لے کے جائیں. آپ کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی بڑے رتبے والے کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اس کی شیان شان کیا لے کے جائیں؟ بولیں تو صحیح، تحفہ لے کے جائیں. رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس کی شیان شان تحفہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ان کی شیان شان کیا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا کے جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مسلمانوں کی وردی ٹپکتی ہوئی نظر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ٹپکتا ہوا نظر آئے. بڑے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے. غیر مسلم آیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے. کون آیا تھا؟ مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ. 100 سال سے ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں ان کی، وہ بھی ان کے آگے نسل بھی. میں ان کے گھر گیا ہوا تھا تو ان کے بیٹے مدینہ یونیورسٹی کے، طیبہ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسروں میں سے ہیں، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب. روتے ہوئے ایک بات مجھے کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو. میں کہا کیا ہوا حضرت؟ فرمانے لگے کہ میرے والد محترم صبح و شام روزہ رسول پہ حاضری دیا کرتے تھے، کئی گھنٹے جا کے بیٹھے رہتے تھے. کتنے خوش قسمت. ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، اللہ ہم سب کو بھی کروا دے. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس غیر مسلم آئے تھے، یہ لائسنس ان کے پاس نہیں تھا، آپ نے چہرہ موڑ لیا، اب جو مسلمان آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے؟ تو میں سلام کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، میں دیکھتا بھی نہیں. بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے. کئی ہمارے ساتھی نادانی میں، کم علمی کی وجہ سے یہ لفظ بولتے ہیں، میں ابھی اس کی لاج نہیں رکھ سکتا، میں ابھی اس کو سنبھال نہیں سکتا، جب اس قابل ہو جاؤں گا پھر کروں گا. اللہ کی قسم یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. کیا ہم کلمے کی لاج رکھ رہے ہیں؟ پھر کلمہ بھی چھوڑ دیں. کلمہ اونچا ہے کہ داڑھی اونچی ہے؟ بولیے. کلمہ بہت اونچا ہے بھائی، داڑھی تو کلمے کے بعد ایک عملوں میں سے ایک عمل ہے، لیکن بہت بڑا عمل ہے کہ سارے انبیاء کی یہ سنت. ایسی خواتین کہتی ہیں میں پردہ تب شروع کروں گی جب میں پردے کی لاج رکھنے والی بن جاؤں گی. دل صاف ہونا چاہیے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس کائنات میں اللہ نے سب سے اونچا رتبہ اور مقام کس کو عطا فرمایا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ.
روایات میں آتا ہے اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، بقیہ 99% عقل اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کی کیا ہیں؟ ہماری سگی ماؤں کی طرح ہیں۔ جیسے سگی ماں سے نکاح، بولیے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا زندگی میں جس کو طلاق دے دی، ان کے ساتھ بھی کوئی نکاح، جیسے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی رتبے میں۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اے صحابہ، جب تم نے اپنی اس ماں سے بھی سوال کرنا ہو، اے صحابہ جب تم لوگوں نے اپنی اس ماں سے بھی سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب پردے کی آڑ میں آ کے سوال کرنا ہے، ایسے سوال نہ کرنا۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اس میں تمہاری ماؤں کی بھی دلوں کی پاکیزگی ہے، تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے۔ کیا ان کے دل نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھے؟ آج کی خواتین یا مرد حضرات کے دل بڑے صاف ہیں، ان کے دل صاف نہیں تھے؟ سارے پڑھیے اِنَّا لِلَّهِ۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا کہ نہیں سنا کبھی کہ دل، بولیں تو صحیح، یہ بڑا عجیب قسم کا جملہ ہے، دل صاف ہونا چاہیے، کرتوت جو ہو جو مرضی کر رہی، یہ کس نے بتایا؟ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جیسی طریقے، اطوار، سنن، نظام جس قوم کا اپنائے گا، کل قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمیں عجیب شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ کی قسم ہم اپنا ظاہر ٹھیک کر لیں، اللہ باطن بھی ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے جو بس میں ہے دلوں کا صاف کرنا تو ہمارے بس میں، لیکن اپنے آپ کو سنت کے مطابق سنبھالنا، سجانا، سنوارنا۔ ہر بندہ حسن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خوبصورت کوٹھی، خوبصورت گاڑی، خوبصورت بنگلہ، خوبصورت گھڑی، خوبصورت کپڑا، خوبصورت جوتا، خوبصورت موبائل، اور حسن کی دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ چاند کوئی دیکھ کے کہ بڑا خوبصورت ہے تو آپ اسے کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ کو کہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، دوسرا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو سارے کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے، عقل و پیدل ہے۔ تاج محل بڑا خوبصورت ہے، آپ دلیل پوچھیں گے؟ بڑا پوری دنیا میں معروف ہے ایک چیز۔ اللہ کی قسم ہم نے ظاہری طور پہ تو سارا حسن اکٹھا کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں، اوے اندر کو بھی حسن والا بنانا چاہتے ہو؟ کہ ہاں یا اللہ، تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اندر کا حسن چاہتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو۔ آج اندر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ میں جھگیوں والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا، وزراء کے پاس جاتا ہوں، ان کو بھی روتے دیکھا، پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں قیدیوں میں بیان کے لیے، ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا، اور جو ٹاپ 10 پاکستان میں، یہ جی 10 لوگ پورے پاکستان میں سب سے امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس بھی گیا ہوں، ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ خوش ہے تو اللہ کی قسم ایک ہی طبقہ نظر آیا جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ آج جو ہم کہتے ہیں ہماری بیویاں نافرمان، بچے نافرمان، اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں اور ہمارے بیوی بچے نافرمان ہوں۔ ہم خود نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے بیوی بچے بھی نافرمان۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے فرما بردار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک اللہ والے تو ان کی سواری بدکنے لگی، بدکنا سمجھتے، تنگ کرنا شروع ہوئی، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ سواریاں کرتی رہتی کہ نا مجھ سے کو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، جس وجہ سے میرے جو ماتحت ہیں وہ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے سارا کچھ بنائے تمہاری خدمت کے لیے۔ تو خادم تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے یا راحت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے؟ فرمائیے۔ تو یہ سارا اللہ نے سکون کی چیزیں بنائی، اگر ان میں بھی بے سکونی مجھے آپ کو مل رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنا رب سے کنیکشن توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ یہاں اے سی، آپ کو حال میں اے سی نظر آ رہے ہیں، ان کا بجلی کے ساتھ کنیکشن ہی نہ ہو تو ان اے سیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
اور اگر کنیکشن ہو لیکن واپڈا کی طرف سے لوڈ اور بجلی ہی کم آئے، وولٹیج کم آئے، تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تب بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جائے، پھر دیکھیے اللہ دنیا میں جنت کے مزے ہمیں عطا کرے گا۔ اور اللہ سے کنیکشن جوڑنا کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، صرف توبہ کر لیں، ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ میری توبہ۔ کیا کہہ دیں؟ اللہ کی قسم جو دل سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے اے اللہ میری توبہ، اللہ اس کے بیٹھے بیٹھے کروڑوں گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اتنی نیکیاں عطا کر دیتے۔ اسی درخواست ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اپنے کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ حج کی پابندیاں، عمرے کی پابندیاں میں 7 عرض کر رہا تھا۔ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، نمبر 2 بند جوتا، نمبر 3 سر اور چہرہ، یہاں سے بات نکلی تھی چہرے کی داڑھی سے اور خواتین کی حیا سے، پھر اس طرف لے کے بات چلے گئے۔ میں واپس آتا ہوں پابندیوں کی طرف۔ چوتھے نمبر پہ ناخن نہیں کاٹنے، چوتھے نمبر پہ، 5ویں نمبر پہ بال نہیں کاٹنے، 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ خوشبو نہ لگانی ہے، نہ سونگنی ہے، نہ کھانی ہے، اور 7ویں نمبر پہ میاں بیوی کا جو اللہ نے تعلق بنایا اس پہ پابندی۔ یہ 7 طرح کی پابندیاں، جو ہی احرام سے فارغ ہوں گے ساری پابندیاں ختم۔ نمبر 1 پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا، سارے فرمائیے سلا ہوا کپڑا۔ نمبر 2 بند جوتا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا۔ نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 خوشبو نہ لگانی ہے نہ سونگنی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا صاحب یہ پھولوں کا گلدستہ لے کے آگے، تو آپ کے لیے بھی جب احرام آپ باندھیں گے تو آپ کے کہیں رشتہ دار آپ کے لیے وہ لے کے آئیں گے، وہ پہن لیا، 10 روپے کا حال قبول کر لیا آپ نے، انشاءاللہ 15,000 کا بکرا وہاں جا کے دینا پڑے گا۔ تو خوشبو نہ لگانی ہے، نہ سونگنی ہے، نہ کھانی ہے۔ سبز لاچی کھان دینے جی حاجی صاحب جا رہے ماشاءاللہ خوشبو آنی چاہیے۔ اور بقول مکی صاحب کے مولانا کہتے ہیں حاجیوں دم سے بچو ورنہ دم دیتے دیتے اپنا دم نکل جائے گا۔ تو جو طریقہ آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کریں گے۔ دم کہتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے میں بھی بکرا دینا پڑتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو صدقہ دینا پڑتا ہے 10 ریال۔ ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو چاہیے صدقہ ضرور نکال دے، 10 ریال کسی نہ کسی کو، فقیر کو، مستحق کو پکڑا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارا سال جتنا کماتے تھے حج کے سیزن پہ حاجیوں پہ لگا دیتے تھے۔ گزارش ہے جتنی گنجائش نکلے، سب سے مقبول حج اللہ کے کاغذوں میں پتہ کون سا ہے؟ جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے۔ بولیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے، آج سے ہی اپنی عادت بنا لیں، آج کے بعد فون پہ ہیلو، بلکہ کیا کہیں گے، آتے جاتے جانتے ہیں نہیں جانتے، اتنی فضا بنا دے کہ ہر بندہ، ورنہ عام طور پہ مجھے کو سلام کرے گا تو میں مڑ کے دیکھوں گا کنے سلام کیتا ہے، آپ کو سلام کرے گا آپ مڑ کے دیکھیں گے، کوئی جان پہچان والے نہیں، یہ ختم کرنا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تکبر جیسی بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ سب سے زیادہ نیکی والا حج کس کو کہا گیا؟ جس میں کیا زیادہ سے زیادہ ہو؟ اور طعام، سلام اور کیا مطلب؟ جس کھانا بہتا کھاتا جائے، کھلایا جائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نہیں یہ تو میں نے ویسے آپ کو اشارتاً کیا ہے، سلام اور طعام، کیا کیا؟ سلام اور طعام، 2 چیزیں کثرت سے کرنی ہے۔ سلام میں نہیں کرنا السلام علیکم، بس زبان سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، ہر ایک کو کیا کہنا ہے؟ اور کھلانے کا جذبہ ہو، کھانے کا جذبہ نہ ہو، یہ کیفیت لے کے جائیں گے، اس سے ہمارا حج مقبول ہوگا، اس سے ہمارا حج کیا ہوگا جی؟ مقبول ہوگا۔ اب 7 پابندیاں ذرا آپ دہرائیں گے۔ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، نمبر 2 بند جوتا، نمبر 3 سر اور چہرہ، نمبر 4 ناخن، نمبر 5 بال، نمبر 6 خوشبو، نمبر 7 میاں بیوی کے تعلق پر پابندی، میاں بیوی کے تعلق پر۔ اب آپ ذرا دہرائیے، میں اب نمبر بولوں گا۔ نمبر 1 سارے دہرا دیں، کچھ آواز نہیں آ رہی۔ نمبر 1، نمبر 2،
نمبر 3 سر اور چہرہ، نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 جب میاں بیوی کے تعلق پر پابندی، اس طرح کی بات پہ پابندی، تو دائیں بائیں دیکھنے کی گنجائش پوری دنیا سے خواتین بھی مرد بھی آ رہے ہیں، نہ مرد خواتین کو دیکھیں نہ خواتین مرد کو دیکھیں۔ اور خاص طور پہ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو حج کے موقع پہ اپنی نظر جھکا لے گا اللہ اس جل جلالہ اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا کر دے گا۔ یہاں سے پریکٹس کرتے ہوئے جائیں گے، ورنہ خام خواہ ہماری بریکیں لوز ہو چکی ہیں میرے عزیزو، بریکیں ہماری لوز ہو چکی ہیں، نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں نہ دیکھنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ ایمان والا پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، ایمان والا پہلے سوچتا ہے پھر دیکھتا ہے، اور منافق آدمی جو دل کرتا ہے بولتا ہے، جو دل کرتا ہے سوچتا ہے، جو دل کرتا ہے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایمان والا بننا ہے کہ دوجے پاسے جانا ہے۔ حج کے 3 فرض 6 واجب، فرمائیے۔ حج میں فرض کا وقت بھی مقرر ہے، حج میں دن مقرر ہے، یعنی کہ وہی عمرے والے 2 فرض ہیں، وہی بس بیچ میں ایک فرض لے کے آنا ہے، اور وہ ہے میدان عرفات میں جانا۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا فرض احرام باندھنا، فرمائیے۔ پہلا فرض 8 تاریخ کو، بعض دفعہ 7 کو بھی بدوا لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، باندھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے فرض بولنا ہے پھر دن بولنا ہے۔ پہلا فرض، پہلے فرض بولنا ہے۔ پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض میدان عرفات میں جانا۔ دوسرا فرض میدان ہے، خالی جگہ ہے، اس کا نام عرفات ہے۔ جیسے اس جگہ کا نام قصور ہے، ایسے ہی ایک جگہ ہے، ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عرفات۔ تو عرفات جانا۔ دوسرا فرض کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو۔ کس تاریخ کو؟ پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض عرفات جانا کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض طواف کرنا۔ تیسرا فرض 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے، فرمائیے 10 کی صبح سے لے کر، اس میں آپ نے یہ فرض ادا کرنے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں جی؟ پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض، سارے اکٹھے بولیں گے۔ تیسرا فرض اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، خالی طواف کر لیں تاکہ آپ کو آسان رہے، آپ کسی عام جھٹکے سے جھٹکے بندے کو بھی آسانی سے سمجھا سکیں۔ آپ نے اس انداز میں ان چیزوں کو یاد کرنا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ بالکل کچھ بھی پڑا ہوا، اس کے بعد کہ ایک طواف کو 3 فرض ہے نے پا جی، نیت کرنی ہے تے اور میدان جی جانا ہے تے آ کے طواف کرنا ہے۔ آسان ہو گیا کہ نہیں؟ کیا نیت کرنی ہے، پھر اور میدان جی جانا ہے، عرفات والے میدان جی تے آ کے طواف کر لینا، حج پورا ہو گیا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے۔ تو بس یہ ایک سبق سیکھنا، ہم نے کالے نہیں پہنا۔ کیا نہیں پہنا؟ کدو ہوئے گا، کی ہوئے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی نہیں پڑھنا اور وہاں جا کے بھی نہیں پڑھنا۔ کتنے؟ جب بیت اللہ پہنچ جائیں سفر مبارک میں، بلکہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ آج تو بعد کالیاں کیوں نہیں ہویا، کیوں ہویا ہے، کدو ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا یہ کیا کیا، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو اوورآل ہم سب کا یہ مزاج ہے، بہت جلد بازی میں آ جاتے ہیں۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض، تیسرا فرض کس تاریخ کو؟
10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے، جیسے قربانی کا وقت ہوتا ہے، ایک مرتبہ وقت بتا رہا ہوں، اس دوران کسی بھی وقت کر لیں، اس دوران کسی بھی وقت کر لیں۔ روزانہ کرنا تو آپ بسم اللہ 100 بسم اللہ 1000 تو آپ کریں، لیکن فرض جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آگے 6 واجب۔ کتنے واجب جی؟ کتنے واجب ہیں؟ پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا۔ پہلا واجب، مزدلفہ بھی ایک میدان کا نام ہے، یوں سمجھیں اس کونے سے آپ نکلے مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے آ رہے ہیں تو پہلا کونا مینا آئے گا، پہلا کونا، دوسرا کونا مزدلفہ، دوسرا درمیان میں سمجھ لیں، اور تیسرا عرفات، لفظ ہے عرفات نہیں عرفات، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کیا لفظ ہے جی؟ عرفات۔ تو پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو قیام کو بھی چھوڑ دیں، قیام کہیں بزرگوں کو نہ سمجھیں، رات کو ٹھہرنا۔ پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو، دوسرا واجب 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا۔ دوسرا واجب، پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا، دوسرا واجب 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اور تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں کہ اگر اجازت ہو تو۔ تیسرا واجب قربانی کرنا۔ تیسرا واجب ازے ترلا کیتا ہے کالے نہیں پہنا، تو ہم سمجھا کے بھیجیں گے، یہ نہیں سمجھ آئے گی پرچی لے کے بھیج دیو۔ بیچ میں ایسے ہر بندہ بولنا شروع ہو جائے گا، وہ تسلسل کٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں کے تسلسل بھی اسی برکت سے کٹ چکے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم سب کے۔ کالیاں یہ تو خیر اچھا ہے کالا پہنا، لیکن جب روٹین جو کالیاں پہنے نا سی، میاں بیوی سے جدا ہو چکی ہے، رہ اکٹھے رہے ہیں، دل ٹوٹ چکے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے۔ یہاں آپ کا پوچھنا عبادت ہے، یہاں آپ کا پوچھنا، لیکن مجلس کے آداب ہوتے ختم ہو جائے، جو کچھ مرضی پوچھیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ کے پاس، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن گھروں میں اگر یہ مزاج چلائیں گے تو گھروں میں سے سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں دیکھتے صفائی نہیں ہوئی تو خود صفائی کر لیتے، اسی کی کرنے ہیں، اسی رولا پانے ہیں، اسی کی کرنے ہیں۔ اور ایسے ہی جوتے کی مرمت کی ضرورت پڑتی خود مرمت کر لیتے۔ کپڑے اتنے نوکر خادم ہونے کے باوجود خود دھویا کرتے تھے، آٹا تک گوندھ کے دیا کرتے تھے، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ اے کی بنایا جائے اتنے تو ماشاء اللہ پلیٹ چوک کے دیوار سے مار دینے، کبھی منہ تو ہی مار دیتے ہیں کہ بنائے، تینوں عقل موت نہیں ہے، انہوں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تینوں کوئی نہیں ہے عقل موت۔ کہیں نہ اپنے ملازمین کے ساتھ اتنا الجھتے ہیں، اینو بندے دا پتر بنانا ہے، آپ ہی بھائیں باندر بن جان، آپ ہی بھائیں کی بن جان، آف کے نا اپنے آپ کا بیڑا کر کے کر لیندے، ٹینشن اتنی سر پہ سوار، اتنی سوار۔ درخواست ہے اپنے اندر سے کالا پن ختم کریں۔ کیا ختم کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ میرا اللہ جو مجھ سے جس وقت میں چاہتا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا، دوسرا واجب 3 دن شیطان کو، تیسرا واجب، چوتھا واجب سر کے بال، یہ 4 ذرا دوبارہ دہرا لیں۔ پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسرا واجب، چوتھا واجب، پانچواں واجب جب طواف کرنا ہے تو اس کے ساتھ سعی کرنا، اس کے ساتھ، اور چھٹا واجب جب اپنے وطن میں وہاں سے رخصتی لینی ہے، واپس آنا ہے تو روتے ہوئے طواف الوداع کرنا۔ روتے ہوئے، جیسے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رو رو کے عجیب حالت، اور ایک خاتون کو پتہ چلا روضہ رسول پہ جب پہنچی تو کہا یا اللہ تیرے محبوب نہیں رہے اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا، غشی کی کیفیت ہوئی، دنیا سے ہی چلے گئے۔ روتے ہوئے، ایک یہ کہ سانوں تھے کالی ہوئے، او یار باقی لوگ تو ٹور گئے، ساڑی فلیٹ کدوں ہو گئی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا،
گندیاں گیندا پہ نا بیچارہ، جس کا قبول ہو جاتا ہے وہ تو جو دن قریب آتے ہیں اس کی رونے کی کیفیت بڑھتی ہے. کہتے ساری زندگی یب دے رہے ہیں، پھر یب نہ کہ جتنے گئے ہیں اتنے دل لائیے. ہر وقت موبائل، ہر وقت وائی فائی، ہر وقت نیٹ ورک پہ لگے، ہر وقت فیس بک پہ جناب سیلفیاں چڑھ رہی ہیں، اپلوڈ ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں کہ من کے لیے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ فون رکھیں، ضرور رکھیں، سم بوقت ضرورت ضرور استعمال کریں. جاتے ساری پہلی ٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ جاتے سارا زمزم کیسے لیں؟ پہلی ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ میں نے بیت اللہ میں حاضر ہونا ہے، میری دل کی کیا کیفیت ہے، کس جذبے کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. آپ کو میں نے عرض کیا کچھ بھی فرض واجب آپ ادا نہ کریں، صرف ایک کام کر لیں، میدان عرفات چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ نیت کر کے. کیا کر کے؟ ہر چیز کا حل ہے، کفارہ ہے، اس کا حل نہیں ہے. صرف یہ 3 فرض صرف آپ کے ادا ہو جائے نا. کون کون سے؟ نیت کر لی، میدان چ ٹر گئے، تے آ کے ایک طواف کر لیا. 3 کام کر لو، باقی ہر شے دا کفارہ نکل آئے گا. کیا نہیں کیتا تے اینے 1000 روپے صدقہ دے دو یا اینے بکرے ذبح کر لو. لیکن اگر اندر کو پاک نہ کیا تو اللہ کی قسم کروڑوں بکرے بھی ذبح کر لیں، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ کام تو یہی کر کے جانا ہے کہ وہاں جا کے کرنا ہے. کئی لوگ کہنے اوتھے جا کے میں داڑھی رکھاں گا، اوتھے جا کے میں گناہ چھڈاں گا. اور نہیں بھئی یہاں چھوڑ، پتہ نہیں وہاں تک جا پاتے بھی ہیں کہ اس سے پہلے بلاوا آ جائے. میں اگلی بات پوری کر سکتا ہوں، میرے پاس گارنٹی ہے کوئی؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے آپ اگلی بات سن سکتے ہیں؟ اس لیے بھائی یہیں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے. تو 6 واجب ہیں. پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو، دوسرا واجب جملہ صحیح بولے 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا. فرمائیے. تیسرا واجب، چوتھا واجب، 5واں واجب صحیح کرنا. طواف تو فرض ہے نا. اور 6واں واجب واپسی پہ طواف کرنا جب آنا ہو. اگر 2-4 دن پہلے بھی کر لیے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ. بہتر یہ ہے کہ جب آخری وقت ہو تو اس وقت طواف کیا جائے. پتا ہو کہ کل ہم نے چلے جانا تو 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، کوئی حرج نہیں. رش بعض دفعہ ہوتا ہے تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن رونے والی کیفیت ہو. اس کے بعد آپ دوبارہ جا کے بھی کہیں طواف کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. اب 3 فرض 6 واجب کی تفصیل سن لیجئے. 8 تاریخ کو احرام باندھ کر، احرام کسے کہتے ہیں؟ 2 سفید. اور نہیں، پہلے بھی میں نے شروع میں کہا تھا یہ غلط بات ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ حاضر ہیں کہ غائب ہیں، لگتا ہے کافی سارے غائب ہیں. احرام کس چیز کا نام ہے؟ 2 سفید انسلی چادروں کا پہننا. اور نہیں بھائی یہ غلطی ہے. احرام ہے نیت کر کے، فرمائیے، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا. سفید چادریں ایک پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. بند جو کبھی کسی نے جوتے کو بھی احرام کہا ہے؟ اس کو کیوں احرام کہتے ہیں؟ جوتے کو کبھی کہا ہے کسی نے احرام؟ تو اس لیے یہ احرام نہیں، احرام کی ایک پابندی ہے. تو 7 طرح کی پابندیاں ہیں، اس کو یہ ہمارے اوپر لاگو ہوگی. تو پہلا فرض ہم نے اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے ہی نیت کر لینی ہے اور تلبیہ پڑھ لینا ہے چادریں پہن کر. کیونکہ نیت اور تلبیہ کے بعد سلا ہوا کپڑا ایک پابندی ہے، تو اس لیے چادریں پہلے باندھ لینی ہے. اب احرام باندھنا ہے نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ کے. اور اس کے بعد 8 تاریخ کو آپ چلے جائیں گے مینا. کہاں آ جائیں گے؟ مینا. پورا دن یہاں گزاریں گے، رات یہاں گزاریں گے. 9 کی صبح کو، 8 کو یہاں آگے مینا میں، 9 کی صبح کو مینا سے نکلیں گے. بولیے. اور اس کو چھوڑتے ہوئے، کس کو چھوڑتے ہوئے؟ بولیے، سارے بول رہے ہیں. مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات چلے جائیں گے. پورا دن عرفات گزاریں گے. سب سے زیادہ قبولیت والا دن پورے سال میں. اتنا شیطان کسی موقع پہ نہیں روتا جتنا عرفات کے دن روتا ہے، کیونکہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کی رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح اتر رہی ہوتی ہیں. اس دن تلبیہ کی تسبیح ضرور کثرت سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک. 4تھا کلمہ، 3سرا کلمہ، درود پاک، قل هو اللہ.
یہ 4-5 تسبیحاں جو پڑھے گا فرمایا پورے عرفات کے لیے دعائیں مانگے گا، وہ بھی اس کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ تو 9 تاریخ کو کہاں دن گزارنا ہے؟ سارے فرمائیے، کہاں گزارنا ہے؟ 8 کو کہاں آئے تھے مکہ مکرمہ سے؟ 9 کو کس کو چھوڑتے ہوئے عرفات گئے تھے؟ کس کو چھوڑتے ہوئے؟ مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے۔ مینا سے تو نکلے تھے نا، اس کو یہ راستے میں اس کو کراس کرتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ عرفات چلے گئے۔ 9 کا دن وہاں گزارا۔ مغرب کی اذانوں کے بعد ظہر اثر 2 نمازیں عرفات میں پڑھنی ہیں، اور وہاں سے کوئی لوگ ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی لوگ اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اس میں وہاں کہیں حاجی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اتنے جا کے اللہ کا واسطہ جو کردا انہوں کرن دیو، تسی اپنا الٹو سیدھا کرو، اتنے جا کے مفتی نہ بنو، تاڑی مہربانی۔ بڑے بڑے مفتی ماشاءاللہ، مفتی اعظم آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ آپ کو جو طریقہ عرض کیا جا رہا ہے، جو ہم نے بڑے مفتیوں سے سنا ہے، جو واقعی مفتی ہیں، علماء ہیں، وہ آپ کو عرض کر رہے ہیں، اس کو آپ فالو کریں۔ آپ کے حج میں کوئی کمی رہ گی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، نہ مفتی بنے، نہ ہر مفتی سے پوچھیں۔ ہاں کوئی مستند واقعی عالم ہے، مفتی ہیں، تو ان سے بے شک پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، ورنہ جو آپ کو سادہ انداز میں بالکل مختصر طریقہ عرض کر رہے ہیں، اس کو آپ اپنا کے چلیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ دم پڑے گا، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی حرج ہوگا۔ تو 8 تاریخ کو آپ کہاں آگے تھے مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر؟ سارے بولیے۔ اور مینا میں پورا دن گزارا، رات گزاری۔ 9 کی صبح کو کہاں سے نکلے اور کس کو چھوڑا؟ کہاں چلے گئے؟ پورا دن گزارا، دعائیں مانگی اور تسبیحات پڑھی، اور 9 کی مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ کہاں سے؟ کہاں سے نکلیں گے؟ عرفات سے نکلیں گے، اور جس کو صبح چھوڑ کے گئے تھے وہاں آ جائیں گے۔ کہاں؟ یہاں پر رات گزاریں گے، 70 کنکریاں اکٹھی کر لیں گے۔ بڑا قبولیت والا یہ لمحات ہیں، بڑی قبولیت والی رات ہے، لیکن اس میں آرام ضرور کریں گے۔ اپنے ساتھ چٹائی تکیہ مکہ مکرمہ سے ساتھ لے کے آنا ہے۔ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوگا، زمین پہ، پتھریلی زمین پہ آپ نے چٹائی بچھانی ہے۔ کوئی چھوٹا فلیس ٹیب لے کے جانا چاہتے ہیں، کمبل جو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ضرور ساتھ رکھیں۔ یہاں رات گزاری، صبح اٹھ کے فجر کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے، اچھے طریقے سے سورج نکل جائے، تو پھر ہم نے نکلنا ہے کس کی طرف؟ واپس کہاں پھر آ جانا ہے؟ اچھا یہ ذرا دوبارہ ایک بار چکر لا لیے۔ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے ہم نکلے تو کہاں آئے پہلے؟ پھر 8 کا پورا دن کہاں گزارا؟ رات کہاں گزاری؟ 9 کی صبح کو کہاں سے نکلے؟ اس کو چھوڑتے ہوئے کس کو؟ کہاں چلے گئے؟ وہاں 9 کا سارا دن گزارا۔ مغرب کی اذانوں کے بعد مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، جو پڑھے گا اس کو یہاں آ کے کہاں آ کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو مغرب کی اذانوں کے بعد کہاں سے نکلنا ہے؟ عرفات سے نکلنا ہے۔ کہاں آ جانا ہے؟ مزدلفہ آ جانا ہے۔ مزدلفہ آ کے رات یہاں گزارنی ہے، 70 کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور کنکریاں لے کر کہاں پہنچ جانا ہے؟ مینا، اپنے خیمے میں۔ اب آپ 3 دن مینا میں ہی ہیں، 10 11 12۔ کون کون سی تاریخ؟ 8 کو بھی مینا میں تھے، 9 کو عرفات، اور پھر اس کے بعد رات مزدلفہ میں۔ اب پھر دوبارہ 10 11 کہاں رہنا ہے؟ مینا، اپنے خیمے میں رہنا ہے۔ اور وہاں پر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شیطان، 3 شیطان ہیں۔ پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، آپ سارے چھوٹے سے پہلے گزر کے جائیں گے۔ پہلا آنا ہی چھوٹا ہے، پھر درمیان والا، پھر بڑا۔ تو پہلے دونوں شیطانوں کو 10 تاریخ کو کنکریاں نہیں مارنی۔ بولیے، 10 تاریخ کو صرف آخری شیطان کو، بڑے شیطان کو، تینوں ایک طرح نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آخری بڑا بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ تو صرف آخری شیطان کو کیا مارنی ہے؟ کس دن؟ اس کے بعد قربانی کرنی ہے، بینک میں کے ذریعے کروا لیں، خود کر لیں۔ اچھا، قربانی سے یاد آیا، جو حاجی کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، مالدار ہے، یہاں پر ہر سال قربانی کرتا ہے، وہ قربانی بھی اپنی جگہ واجب ہے۔
اس کو بھی ادا کریں. وہاں پر بھی کر سکتے ہیں, پاکستان میں بھی کروا سکتے ہیں, جیسے آپ کو سہولت ہو. یہ جو قربانی واجب ہے یہ دم شکر حج کا ایک رکن ہے, حج کا ایک واجب ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہر حاجی پہ, جیسے پاکستان میں اگر روٹین میں قربانی دیتا تھا, اللہ نے مالدار بنایا, اور نہیں بھی واجب قربانی ضرور دیا کریں. قربانی والے دن 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, 1 کروڑ روپیہ صدقہ خیرات کر دیں, کم ثواب ہے. اور 10-12 ہزار کا جانور ذبح کر دیں, اس سے زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر آدمی کوشش کرے کہ 2 قربانیاں کرے. کتنی جی؟ کئی آدمی ایسے ہیں جو مسافر ہیں یا پیسے نہیں ان کے پاس, ان میں واجب نہیں ہوگی, دوسری قربانی واجب نہیں ہوگی جو یہاں پاکستان میں کرتے تھے. لیکن میری درخواست ہے کہ کوشش کر کے اپنے کھانے شانے کو آگے پیچھے تھوڑا کر لیں, لیکن قربانی ضرور کریں, 2 قربانیاں کریں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں. آپ کو جو بینک والوں نے ٹائم دیا ہے کہ آپ کی 11 بجے قربانی ہوگی, تو اس کے بعد آپ بال منڈوائیں, اس سے پہلے نہ منڈوائیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف آپ کا حج کا آخری فرض رہ گیا. وہ جب موقع ملے 10 والی تاریخ کو رات کو, 11 کا دن, 11 کی رات, 12 کا پورا دن, جب موقع ملے جا کے 7 چکر لگانے ہیں, اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. تو آپ کا یہ فرض بھی ادا ہو گیا. اب آپ کے سارے فرائض, سارے واجبات ادا ہو چکے ہیں. اللہ آپ کا حج مقبول فرمائے. اب کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. ان کو کیوں نہیں مارنی؟ ان کو 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے. پھر ایسے ہی گزر جانا ہے. اسی وقت بے شک چلے جائیں, ٹھہر کے چلے جائیں. طواف زیارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. البتہ آپ کو جو میں نے 2 راتیں اور 3 دن بتائے, اس کے اندر اندر کرنا ہے جی. اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ دائیں کندھا ننگا ہونا چاہیے جی. ہر ایک کو 7 مارنی ہے. جب بھی مارنے کے لیے جانا ہے 7 کنکر ایک شیطان کو ماریں گے جی. کٹھے نہیں مارنے, ایک ایک کر کے. اچھا جی, اور کوئی سوال ہو تو لکھ کے بھیجیے گا. کچھ اور اہم باتیں میں نے عرض کرنی, توجہ فرما لیں ذرا, توجہ فرما لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے جو بنیادی چیز ہے حج کے اندر, زندگی کی تبدیلی ہے. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ زندگی کی تبدیلی ہے. اگر زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے درخواست کر لیں, تھوڑی سی توجہ فرما لیں بزرگوں, تھوڑی سی توجہ, اللہ خوش رکھے. آپس کی باتیں مذاکرہ بعد میں بھی ہو جائے گا. کچھ پوچھنا ہے تو لکھ کے بھجوا دیں پرچی. 1:15 بجے کا رکھا کھانے کا, آدھا گھنٹہ آپ کے پاس. جی. مدینہ منورہ کے آداب کا مذاکرہ ہو گیا نہیں ہوا؟ اچھا جی, میرے ذمہ ہو گیا جناب. تسی بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے من کو مار کے جانا. اللہ مجھے بھی مارنے کی توفیق دے, آپ کو بھی دے. اللہ ہم سب کو مچھ کو مارنے کی توفیق دے. یہ مار لیا تو سب کچھ کر لیا, یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. اسی درخواست ہے کہ اپنے حج کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے, اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کرو گے مذاکرہ ہے مدینہ منورہ؟ جس طرح آرڈر کر دو. میں نکلنا چاہوں گا, نہیں میں نکلنا چاہوں گا. مدینہ منورہ کا مذاکرہ انشاءاللہ ہمارے بھائی یونس مغل صاحب فرمائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بھائی نے کو پرچی بھیجی ہے. کیا احرام کے دوران بازو یا ٹانگ میں پٹی وغیرہ باندھ سکتے ہیں, جیسا کہ آج کل بند گرم پٹی ہوتی ہے؟ ہاں مجبوری ہے تو باندھ سکتے ہیں. کسی کا عذر ہے, بیمار ہے, بیماروں کے لیے بڑی گنجائش ہے, باندھ سکتے ہیں. اور پھر میں عرض کر دوں, یہ چھوٹی موٹی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا, لیکن دلوں میں نفرت رکھی, دلوں میں بغض رکھا, دلوں میں کینہ رکھا,
اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اپنے دلوں کو کینے سے، ایک صحابی کا واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت اللہ اکبر، کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے بدر کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا ڈرایا کہ یہ قیامت کی صبح تک جو بھی گناہ کریں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنا بڑا اعزاز۔ میں صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا۔ احد کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو حضرت عمر، ابو دجانہ، جزاک اللہ، کوئی چیز بھول جائے نا تو درود پاک پڑھ لیا کرے، اللہ پاک وہ الجھائی ہوئی بات کو سلجھا دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس جذبے کے ساتھ بھی درود پڑھنا چاہیے، اے اللہ میں سیدھی راہ بھول چکا ہوں، مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ تو 3 صحابہ پیش ہوئے، میں یا رسول اللہ آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا، میں ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار اپنی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس طرف گئے، پھر واپس آئے، اور آخر میں ہندا کھڑی تھی، ان کے سر پہ تلوار رکھی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ناک کان کٹوائے، اور ان کو برے طریقے سے اتنا زخمی ذبح شہید کروایا کہ امام الانبیاء اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ وہ اتنے بڑے ظلم کرنے والی خاتون کھڑی ہیں، ان کے سر پہ تلوار رکھی، چاہتے تو بھائی یوں کرتے 2 ٹکڑے ہو جانے تھے، تلوار رکھی اور تلوار کو پھر اس نے چیخ ماری، تلوار پیچھے کر لی۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مجھے حیا آئی کہ حضور کی تلوار عورت پر چلے۔ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اپنی عورتوں پہ تلواریں چلا رہے ہیں، زبان کی تلواریں۔ تو کی لے کے آئی اپنے گھروں، تیرا خاندان تے انج دا ہگا وے، تو انج دی ہگی ہے، تو میرے پیراں دی جُتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جملہ بولتے ہی اللہ کے کاغذوں میں یہ انسان کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دینا یہ فرض ہے، فرض ہے۔ پھر میں عرض کر دوں، یہ ہم بڑے سوال ایک انج کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا جی مچھر کو مارنے کا کیا گناہ ہے؟ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی کوفے سے آئے۔ کہا ظالمو، حضرت حسین کا سر قلم کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آیا، اس وقت احساس نہیں آیا، اس وقت سوال نہیں کر سکے تمہارے بڑے، آج مچھر تک پوچھن دے ہو۔ ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو بڑی گہرائیوں میں جائیں۔ اچھا ایک ہی کرنا ہے، ایک ہی میں نے آپ کو فارمولہ عرض کر دیا، چھوٹی موٹی کمی کوتاہی رہ جائے، یہ 2 فرض 2 واجب یہ ادا کر لیں، 3 فرض 6 واجب وہ ادا کر لیں، باقی کمی بیشی اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی کچھ بھی نہ ہوا، صرف نیت کر کے میدان عرفات چلے گئے، واپس آ کے ایک طواف کر لیا، آپ کا حج ہو گیا۔ باقی ساری کمیوں کوتاہیوں کی معافی ہے، گنجائش ہے۔ مراد یہ ہے کہ کفارہ دے کے گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر زبان کو پاک صاف کر کے نہ آئے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے نہ آئے، تو کروڑوں مرتبہ حج کر لیں، کروڑوں عمرے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں 2 واقعے، ایک تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عبد الرحمن ابن ملجم، یہ 2 واقعے کر کے اجازت لوں گا تاکہ ہمارا کچھ ذہن کلیئر ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں شریک ہوئے اور احد کے موقع پہ آپ کی تلوار کا ایسا حق ادا کیا، جب تلوار لا کے دی آپ نے بہت دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر غزوے میں شریک، پیش، بعد میں لوگ بعد والے آ کے پوچھتے آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ آپ کے کاغذوں میں، آپ بھی ذرا اس بات کو دہرا، آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو جو پوچھنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ فرمائیں گے
کہ میں نے احد میں اتنا بڑا کارنامہ کیا، میں بدر میں شریک ہوا، میرے پاس یہ ان میں سے کچھ بھی نہ کہتے۔ پتہ کیا کہتے؟ ان ارجا عملی عندی، میرے کاغذوں میں سب سے زیادہ ثواب والا اور جو میری بخشش کا سامان بنے گا اور جنت میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں لے کے جائے گا، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی۔ آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، آج کے بعد ہماری زبان سے بھی کسی کو اذیت۔ اور دوسرا فرمایا میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، کدورت نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے، ہم حاجی پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ نمازی پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور ہر ایک تو چھوٹو ساڑھے بیوی بچہ کو سلامتی نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم وہ سلوک کرتے ہیں جو جلاد کسی مجرم کے ساتھ کرتا ہے۔ بچوں کے منہ پہ مار رہے ہیں، بچوں کے چہرے پہ، سر پہ مارنا حرام ہے۔ یہ سارا حصہ، اس پہ کسی کو بھی اجازت نہیں مارنے کی، نہ استاد کو، نہ والد کو، نہ کسی بھی، نہ کسی حاکم کو، نہ قاضی کو۔ چہرے پہ مارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دینی کو دیت، کوئی ایسا آدمی جس نے ایسا گناہ کر لیا جیسے سنسار کیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، اخیر ہے وہ۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ چہرے پہ تھپڑ، سیدھا تھپڑ ہی چہرے پہ آتا ہے۔ بچوں کو اوئے کر کے بلائیں گے، وہ بھی اوئے کر کے، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، وہ بھی جھوٹ بولے گا، بچے کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، وہ بھی وہی کرے گا۔ دوسرا واقعہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ وہ ظالم ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا شقی اور بد نصیب انسان، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر کے 2 ٹکڑے کیے۔ جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی نا، کہنے لگا میرے جسم کے جو ٹکڑے کرنے کر لو، میری زبان کو نہ کاٹنا۔ ایک رائے اس کی زبان کاٹی جائے سب سے پہلے، کہا نہ میری زبان نہ کاٹنا، میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس بد نصیب کا ذکر قابل قبول ہوگا، ایک طرف حضرت علی کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے آ رہا لعنتی، اور دوسری طرف ذکر کر رہا۔ کہیں ہمارا بھی ذکر اور نماز اور تسبیح اور حج اور عمرہ ایسا تو نہیں؟ کہیں ایک طرف جھوٹ چل رہے ہیں، ہمارے ظلم چل رہے ہیں، وعدے کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، والدین کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، ظلم، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، اور ظلم زیادتی کے بازار، اور یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ اور مومن اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے ایمان سے بہت دور ہو چکے۔ اس لیے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ خالی زبان کی تسبیح اور ہاتھ کی تسبیح اور ظاہری احرام نہ ہو، اندر کا بھی احرام باندھنا ہے، اندر کے گند کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔